اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا جس کی شان میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ساری کائنات کے لیے، سارے عالموں کے لیے اللہ نے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرین کرام، آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ حضور کی میلاد کی خوشی منانا یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت فاروق اعظم نے بھی خوشیاں منائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی خوشیاں منائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی خوشیاں منائی۔ تمام صحابہ کرام نے حضور کی ولادت مبارکہ کی خوشیاں منائی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہے تو ساری کائنات کی قیمتی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشیاں منائیں، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جب تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات تمہیں ملنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ کرنے لگے، تو تمہیں چاہیے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکرانہ بجا لاتے ہوئے، مسرتوں کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ اور حاضرین کرام، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے، ایسا مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے جو اللہ کے نزدیک بھی بڑا پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک بھی بڑا محبوب ہے۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا تو ایک مسلمان کو اسی کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارنی چاہیے، اسی کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ اور ایسا مذہب، ایسا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا جو انسان کے زندگی کے ہر معاملے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی رہبری کرتا ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، چاہے تکلیف کا موقع ہو یا آرام کا موقع ہو، ہر لحاظ سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب تم پر خوشی کا موقع آ جائے تو تمہیں کس طرح اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور جب تم پر غم کے بادل منڈانے لگے تو تمہیں اسے کس طرح صبر کرتے ہوئے گزارنا چاہیے، یہ اسلام ہمیں بتلا رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ غم کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، صبر و استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، تو انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ انما یوفی الصابرون، کہ یہاں پر اس آیت میں بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ اور اس کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین کرام، غم کے موقع پر یہ بتلایا گیا کہ تم صبر کے ساتھ کھڑے رہو، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اگر تم اپنی زندگی کو گزارو گے، ان غم کے لمحات کو گزارو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہی ایسی خوشخبریوں کا اعلان فرمایا ہے۔ اور دوسرا اس آیت کریمہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب تم پر خوشیوں کی عنایات ہونے لگے، اللہ کا فضل تم پر نازل ہونے لگے، تو تمہیں فَلْيَفْرَحُوا کہہ کر بتلایا گیا کہ تم خوشیوں کا اظہار کرو، تم مسرتوں کا اظہار کرو، اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرتے رہا کرو۔ حاضرین کرام، خوشیوں کی قسمیں بھی مختلف ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ شادی بیاہ کا موقع ہو، یا کسی گھر میں بچے کی پیدائش کا موقع ہو، یا عقیقے کا موقع ہو، یا اور کوئی معاملہ ہو، تو خوشیاں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض خوشیاں خاندان والوں کے لیے ہوتی ہیں، بعض خوشیاں سارے محلے والوں کے لیے ہوتی ہیں، بعض خوشیاں سارے ملک والوں کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض خوشیاں ساری کائنات کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے پیدا ہونے سے اس کے گھر والے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے خاندان والے خوشی کا اظہار کرنے لگتے ہیں، اس کے رشتہ دار خوشی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی محلے کا بچہ کسی بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے، کسی بڑی پوسٹ پر پہنچ جاتا ہے، یا کوئی بڑا عہدہ اسے مل جاتا ہے، تو سارے محلے والے خوشیوں کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی ملک کا وزیر اعظم جس کو اس کی قوم نے ووٹ دے کر جتایا ہے، اگر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، پی ایم کی کرسی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو یہ سارے ملک والوں کے لیے خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، یہ سارے ملک والوں کے لیے مسرتوں کے اظہار کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن حاضرین کرام، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر ایک ایسی بھی خوشی منائی گئی ہے، ایک ایسی خوشی کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ جس خوشی کا اظہار کائنات کے ذرے ذرے نے کیا ہے، جمادات نے بھی کیا ہے، نباتات نے بھی کیا ہے، چرند پرند نے بھی کیا ہے، حیوانات نے کیا ہے، کائنات کے ذرے ذرے نے اس خوشی کا اظہار فرمایا ہے، سمندروں نے بھی اس خوشی کا اظہار فرمایا ہے، کائنات کا ہر ذرہ، درختوں کا ہر پتا اس خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اس کی خوشی پر مسرتوں کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ کون سی خوشی ہے؟ وہ ایسی خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوتی ہے، تو کائنات کے ذرے ذرے نے خوشیوں کا اظہار فرمایا ہے۔ کائنات کی ہر شے نے پیارے آقا کی بعثت پر، پیارے آقا کی آمد پر خوشی اور مسرتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر حضرت جبریل امین طائر سدرہ آسمان سے 3 جھنڈے لے کر آتے ہیں، ایک جھنڈے کو مشرق میں لگاتے ہیں، ایک کو مغرب میں لگاتے ہیں، اور ایک کو کعبۃ اللہ پر لا کر لگا دیتے ہیں۔ اور حاضرین کرام، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، حضور کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو میں نے دیکھا کہ میری پیشانی سے ایسا نور ظاہر ہوا، ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ حضرت بی بی آمنہ فرما رہی ہیں، آپ مکے میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، اور آپ ملک شام کے محلات کا مشاہدہ کر رہی ہیں، ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں۔ اور پھر حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حاضرین کرام آپ نے دیکھا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، اس کے جسم پر گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو نہلا دھلا کر اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر ان کے گھر والوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو جسم پر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں تھی، پیارے آقا کا جسم مبارک بالکل پاک و صاف تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک میں سرما بھی لگا ہوا ہے۔ اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو پیارے آقا کی والدہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں ہیں، اور جب کان لگا کر سنا گیا تو آوازیں آ رہی ہیں کہ امتی 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 امتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی محبت پر قربان جائے کہ ہم گنہگاروں کا ہی نام لے رہے ہیں، ہم گنہگاروں کی بخشش ہی کی اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں۔ اور روایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں۔ شب معراج کے موقع پر جب رب کی عنایات آپ پر ہو رہی تھی اور فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر تھے، ایسے وقت میں بھی حضور نے ہم گنہگاروں ہی کو یاد فرمایا۔ اور جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا کے جسم مبارک کو روضے انور میں رکھا گیا، قبر انور میں رکھا گیا، تو پیارے آقا کے لبہائے مبارک کو جنبش ہو رہی تھی، حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ جب میں قریب گیا اور اپنا کان لگا کر سنا تو وہاں پر بھی یہی آواز آ رہی ہے کہ ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، مولا میری امت کو سلامتی عطا فرما، مولا میری امت کو سلامتی عطا فرما۔ قربان جائے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو دنیا میں تشریف لائے تو ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، ظاہری طور پر پردہ فرما رہے ہیں، تو تب بھی ہم گنہگاروں ہی کو یاد کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس کریم آقا نے رب کی عنایات کے موقع پر ہم گنہگاروں کو نہیں بھولا، تو کیا ہم نے بھی حضور کے امتی ہونے کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے بھی حضور کے غلام
مسلمان ہونے کا حق ادا کیا. ارے رب نے ہمیں ایسے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں فرمایا کرتے تھے, انبیاء کرام خواہشیں فرمایا کرتے تھے. ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا, کہ اے پروردگار ہم میں ایک ایسے رسول کو بھیج جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے, جو تیری بارگاہ سے قریب کرنے والا ہو جائے. حاضرین کرام, ایسے نبی کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو پیدا فرمایا ہے, ہم خطا کاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب رب کائنات نے ہم پر ایسا کرم فرمایا کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا, اسی کی امت میں رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, تو پھر ہمیں بھی ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ بجا لاتے رہنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرتی رہنی چاہیے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنے چاہیے. ایسے کریم کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا. حضرت جبریل کی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب پیارے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت جبریل حضور کے دیدار کے لیے تشریف لائے. جب پیارے آقا کے چہرے انور کو آپ نے دیکھا تو تمام فرشتوں میں اعلان کر دیا, خوشی اور مسرت سے اعلان کرنے لگے کہ اے فرشتوں, آج خوشی کا موقع ہے, آج اس ذات کی آمد ہو چکی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان کے چہرے کو دیکھے گا تو اللہ کے غضب میں کمی آ جائے گی, اللہ کے غصے میں کمی آ جائے گی. تمام ملائکہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے لرزہ برندام رہا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہا کرتے تھے, اللہ کے غضب سے ہمیشہ کانپتے رہا کرتے تھے. لیکن جب پیارے آقا کی ولادت مبارکہ ہوئی تو حضرت جبریل تمام ملائکہ میں اعلان کر رہے ہیں, آج وہ ذات آ چکی ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے رب کا غضب بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جس کے چہرے کو دیکھنے سے رب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اے ملائکہ, تم بھی خوشیوں کا اظہار کرتے رہا کرو, تم بھی مسرتوں کا اظہار کرتے رہا کرو. تو حاضرین کرام, ایسے نبی کی امت میں, ایسے حبیب کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو پیدا فرمایا, ہم خطا کاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا کے صحیح طور پر امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں, پیارے آقا کے صحیح طور پر غلام بننے کا حق ادا کریں. یہ نہ ہو کہ صرف میلاد النبی کا موقع آ جائے, 12 ربیع الاول کا موقع آئے تو ہم خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں, اپنے گھروں میں محافل سجا رہے ہیں, اور جب 12 ربیع الاول کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے تو پھر محافلیں بھی ختم ہو جاتی ہے, ذکر و اذکار بھی ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں پیارے آقا کا میلاد ہر روز منانا چاہیے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرے, اور جن جن سے بچنے کا پیارے آقا نے حکم فرمایا, جن کاموں سے پیارے آقا نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. تو یہی اصل میں حضور سے محبت کرنے والوں کی نشانی ہوتی ہے, یہی اصل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی نشانی ہوا کرتی ہے. اور غلاموں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ غلام تو اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے, اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب میلاد شریف کا موقع آتا, حضور کی ولادت مبارکہ کا دن آتا تو تمام صحابہ جمع ہو جایا کرتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا کرتے, پیارے آقا کے بچپن کے واقعات کو بیان کرتے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا جاتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب 12 ربیع الاول کا موقع آ جائے تو اپنے گھروں میں بھی محافل کو سجائے, حضور کی
सीरत मुबारका को बयान करें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़ियात को बयान करें, हुजूर के मुअजिज़ात को बयान करें और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा को बयान करें। और ऐसे अखलाक अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाए हैं कि कुरान जिस पर गवाही दे रहा है कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, या महबूब हमने आपको अखलाक अज़ीमा अता फरमाया है, अखलाक अज़ीमा पर हमने आपको फायज फरमाया है। हाज़िरीन इकराम, जब रब कायनात हुजूर के अखलाक अज़ीमा का जिक्र फरमा रहा है और आज हमारे मुआशिरे में हमारी कैफियत और हमारी हालतें ये है कि आज मुसलमान तबका ही अखलाक में सबसे ज्यादा कमी उन्हीं के अंदर नजर आ रही है, अखलाकियात की कमी नजर आ रही है, तालीमात की कमी नजर आ रही है। हाज़िरीन इकराम, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की नेमतें हमें अता फरमाई है, तो हमें भी चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अज़ीमा को अपनाने की कोशिश करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े कार को अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ लोगों, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जब रब कायनात ने हुजूर की जिंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया है, बेहतरीन आइडियल अल्लाह ने करार दिया है, तो हमें चाहिए कि औरों के तरीकों पर चलने के बजाय, दुनियादारों के तरीकों पर चलने के बजाय, दुनियावी लीडरों के तरीकों पर चलने के बजाय, दुनियावी मालदारों के तरीकों पर चलने के बजाय प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाएंगे तो अल्लाह ताला सारी कायनात को हमारे कदमों में लाकर रख देगा। हाज़िरीन किराम, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत होती है तो हाज़िरीन किराम, किसरा के महल में, कैसर के महल में जो नजूमी थे उन्होंने कहा कि अरब में एक ऐसा लड़का पैदा हो चुका है जो तुम्हारी हुकूमतों को खत्म कर कर रख देगा, तुम्हारे हुकूमतों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख देगा। तो बादशाहों की ये कैफियत हुआ करती है, उनकी ऐसी सोच हुआ करती है कि अगर उनके सामने तारीफात की जाए तो इनामात से नवाजा जाता है और अगर उनके खिलाफ में कोई बातें की जाए तो फिर सजाएं सुनाई जाती है। जब उन नजूमियों ने हक बात कही तो बादशाहों ने, कैसर रूम ने और किसरा ने अपने नजूमियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। लेकिन तारीख गवाह है कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शाह हुजूर के मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत का वक्त आता है, उसके बाद फिर फारूक आजम की खिलाफत का वक्त आता है, तो हुजूर के पर्दा फरमाने के 5 साल ही की मुद्दत में हजरत फारूक आजम के हाथ पर कैसर रोम फतह होता है। किसरा को कैदी बनाकर हजरत फारूक आजम के दरबार में पेश किया जाता है और माल गनीमत को लाकर रखा जाता है। मस्जिद नबवी के पास सारा माल गनीमत लाकर रखा जाता है, उसमें ऐसी कीमती कालीनें भी मौजूद थी जो कैसर और किसरा के कुर्सियों के नीचे रखा करती थी और दुनिया की वो बड़ी कीमती कालीनें हुआ करती थी, बड़ी महंगी कालीनें हुआ करती थी। और उस जमाने में लोग जब उस कालीन पर बैठते, एक लम्हे के लिए भी बैठते, तो सारे दुनिया वालों के सामने आकर कहा करते कि हमें उस कालीन पर बैठने का हमें मौका मिल गया। बड़े फख्र के साथ कहा करते थे कि हम कैसर रूम की कालीन पर हमें बैठने का मौका मिला है। लेकिन हाज़िरीन किराम, जब कैसर रूम की वही कालीन माल गनीमत में मुसलमानों के पास आती है और हजरत फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, आपने इरशाद फरमाया इस कालीन को उठाकर ले जाया जाए और मस्जिद नबवी के दहलीज पर उसके दरवाजे के बाहर डाल दिया जाए, तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये बड़ी कीमती कालीनें हैं, बड़ी महंगी कालीनें हैं और लोग इस पर एक लम्हे के लिए बैठकर बड़ा फख्र किया करते हैं और आप इसे मुसलमानों के कदमों के नीचे रख रहे हैं। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जो जुमला इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाते हैं कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम होता है तो सारी कायनात की
कीमती चीजों को अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों में लाकर डाल देता है। अल्लाह तबारक व तआला हर शय को उसके कदम पर लाकर रख देता है। और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हर मकाम पर सरबुलंदी अता फरमाता है। तो इससे मालूम होता है कि अगर हम भी सही तौर पर हुजूर के गुलाम बन जाए, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सरबुलंदी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सुरखरुई अता फरमाएगा, हमें भी अल्लाह तबारक व तआला बुलंद व बाला मकामात अता फरमाएगा। हाज़िरीन किराम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका की खुशखबरियां जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शाख ने अता फरमाई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर की पैदाइश की खुशी आपने इरशाद फरमाई। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने आपकी बिअसत के लिए दुआ फरमाई, आपकी विलादत मुबारका की दुआ फरमाई। जब वो कायनात की अजीम हस्ती दुनिया में जलवगर होती है तो कायनात की हर शय ने खुशियों का इजहार फरमाया, हत्ता कि रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात को सजा दिया। रिवायात में आता है कि जिस रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई तो उस साल अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अरब में जो खवातीन हामिला थी, जो खवातीन प्रेग्नेंट थी, उन तमाम के घरों में अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे ही बेटे अता फरमाए हैं। सबके घरों में बेटे पैदा हुए हैं और ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने फरावानी अता फरमाई है, ऐसी रहमतों का अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर नुज़ूल फरमाया है कि उस साल के तमाम जानवर बड़े फरबा हो गए, खेतियां भी बड़ी अच्छी हुई, फसलें भी बड़ी अच्छी हुई और अरब ने उस साल का बड़ा खुशी का नाम रखा। उस साल के मौके पर उन्होंने बड़ी खुशियों का इजहार फरमाया और कहने लगे कि हमने जिंदगी में कभी इस तरह की फसलें नहीं देखी हैं, इस तरह की खेतियां उगते हुए नहीं देखी है और जानवरों को हमने इस तरह फरबा होते हुए नहीं देखा है। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के जर्रे जर्रे को हुक्म फरमा दिया और खुद अल्लाह तबारक व तआला ने भी हुजूर की पैदाइश की, हुजूर की विलादत बासादत की अल्लाह तबारक व तआला ने भी खुशियां फरमाई है, खुशियों का इजहार फरमाया है। और इस मौके पर यारे गार सिद्दीक बावकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत मुबारका से हमें ये मैसेज मिलता है कि जब भी हुजूर की मीलाद का मौका आता है तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने प्यारे आका की विलादत की खुशियों का इजहार फरमाया। और ऐसा भी आपने इजहार फरमाया कि हुजूर की विलादत के दिन 100 ऊंटों की कुर्बानियां आपने दी है और इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई भी हुजूर की मीलाद की खुशी में 1 दिरहम भी खर्च करेगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे मेरा साथी बनाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे मेरा साथी बनाएगा। तो हाज़िरीन इकराम, आप इससे अंदाजा फरमाएं कि हुजूर की मीलाद की खुशी मनाना ये सहाबा इकराम से भी साबित है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा हजरत फारूक आजम ने भी खुशियां मनाई, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी खुशियां मनाई, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी खुशियां मनाई। तमाम सहाबा इकराम ने हुजूर की विलादत मुबारका की खुशियां मनाई है। और वाक़यात में ये मिलता है कि जिन जिन लोगों ने हुजूर की विलादत के दिन खुशियों का इजहार फरमाया है तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हमारा तजुर्बा है, हमारा एक्सपीरियंस है कि अल्लाह तबारक व तआला आइंदा साल तक उन घरों में बरकतें अता फरमाता रहेगा, उन घरों में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। तो हाज़िरीन किराम, हमें चाहिए कि हम हुजूर की विलादत मुबारका की खुशियां इस तरह मनाएं कि दुनिया वालों के लिए एक पैगाम बन जाए, ये ना कि हम रोडों पर शोर गुल करते हुए, लोगों को तकलीफें पहुंचाते हुए, लोगों के लिए अज़ियतों का सामान फराहम करते हुए अगर हम खुशियों का इजहार करेंगे तो यकीन जाने कि प्यारे आका ने जो इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो होता है कि जिसके हाथ से, जिसके पैर से, जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए उसे मुसलमान हुजूर ने करार दिया है। अगर हम अपनी जुबान के अल्फाज से दूसरे मुसलमानों को
یا دوسرے لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں, ہمارے ہاتھ اور پیر کے عمل سے دوسروں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں, تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں, ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں. روڈوں پر شور و غل کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں درود پاک کی محفلوں کو سجائیں, ختم قرآن کی محفلوں کو سجائیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے, حضور کے صدقے میں دعائیں کریں, اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ لے کر دعائیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا, ہماری مصیبتوں کو بھی دور فرمائے گا, ہمارے تمام تکالیف کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی بھی جو توبہ اللہ نے قبول فرمائی ہے, 300 سال تک روتے رہے, اس کے بعد جب پیارے آقا کا وسیلہ لے کر حضرت آدم نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم, محمد کون ہے تم جانتے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مولا, جب آپ نے مجھے جنت میں پیدا فرمایا, میرے جسم میں جب آپ نے روح کو ڈالا اور میں نے آنکھوں کو کھولا تو ہر جگہ میں نے جنت میں آپ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام بھی دیکھا ہے, اور میں جان گیا کہ وہ یہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے اپنے نام کو, اپنے نام کے ساتھ جن کے نام کو رکھا وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے, اسی لیے میں نے ان کا وسیلہ لے کر دعا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم, اگر تم تمام دنیا والوں کی مغفرت کی حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تو ہم کائنات کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے, کائنات کے تمام لوگوں کی ہم خطاؤں کو معاف فرما دیتے. تو حاضرین کرام, ایسے عظیم محبوب کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اس عظیم محبوب کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. تو خدا را ہمیں بھی اپنے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کا عمل کر رہے ہیں, کیا رسول اللہ کو خوش کرنے والے اعمال ہم سے ہو رہے ہیں یا ناراض کرنے والے اعمال ہم سے ہو رہے ہیں. اگر ہم راضی کرنے والے اعمال ہم سے ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ہمیں بجا لانا چاہیے, اور اگر ناراض کرنے والے اعمال ہو رہے ہیں تو رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں, اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں, رو رو کر دعائیں کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے گا. تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی ضرورت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہمیں ضرورت ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اور جس طرح صحابہ کرام نے حضور کی میلاد منائی ہے, ہمیں اسی طرح حضور کی میلاد منانا چاہیے. یہ نہیں کہ روڈوں پر شور و غل کرتے ہوئے یا نعت شریف کو بلند آوازوں سے لگا کر بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں اس طرح کی میلاد منانا نہیں ہے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میلاد منانے کا طریقہ بتلا دیا, رب کائنات نے بتلا دیا, صحابہ کرام نے ہمیں طریقہ بتلا دیا, تو ہمیں چاہیے کہ ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے حضور کی میلاد کی خوشیوں کا اظہار کریں, خود بھی خوش ہو جائیں, سارے عالم والوں کو بھی خوشیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں, اور غیروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اور آج جو ہم 1500 سالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا جشن منا رہے ہیں, یہ ایسا جشن ہمیں منانا چاہیے جو ہماری اولادوں کے لیے بھی سبق بن جائے, ہماری اولادوں کے لیے بھی تربیت کا راستہ بن جائے, انہیں صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کرنے والا راستہ بن جائے. حاضرین کرام, آج کے اس خوشی کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو خاندان میں غریب رشتہ دار ہیں ان کی ضروریات کا خیال کرنے کی کوشش کریں, اپنے محلوں میں, اپنے اڑوس پڑوس میں جو غریب مستحق حضرات ہیں ان کی مدد کرنے کی کوشش کیا کریں, اپنے محلات کا جائزہ لیں, اپنے شہر کا جائزہ لیں, ہر وہ مقام پر جہاں پر ضرورت مند موجود ہے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تو اپنے پرایوں کو بھی کبھی تکلیف میں دیکھنا حضور نے گوارا نہیں فرمایا, پرایوں کو بھی کبھی غم زدہ دیکھنا حضور
हुजूर ने गवारा नहीं फरमाया। तो ये प्यारे आका ही की तालीमात है, रोडों पर शोर गुल न करे बल्कि इस तरह का एहतमाम करे कि दूसरों के लिए एक तरबियत का रास्ता फराहम हो जाए, दूसरों के लिए एक नेकी का रास्ता फराहम करने वाले हो जाए, दूसरों के लिए एक भलाई का रास्ता रखने सामने रखने वाले बन जाए। हाज़िरीन किराम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खैर वाली उम्मत बनाकर भेजा तो खैर वाले काम करे। जब अल्लाह ने हमें सारी उम्मतों का सरदार बनाकर भेजा तो सरदारों वाले काम करने की कोशिश करें, लीडरों वाले काम करने की कोशिश करें। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा महबूब अता फरमाया जिसकी शान में कुरान कह रहा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को सारी कायनात के लिए, सारे आलमों के लिए अल्लाह ने रहमत वाला बनाकर भेजा है। तो हमें भी चाहिए जब ऐसी रहमत वाला नबी, ऐसा महबूब अल्लाह ने हमें अता फरमाया तो उस महबूब के बताए हुए रास्तों पर चले। और शायर ने क्या खूब अंदाज में कहा कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। आखिर में दुआ है कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया उस पर अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला हुजूर का मीलाद मनाने वाला बनाए, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। जिस तरह सहाबाए कराम ने हुजूर से मोहब्बत फरमाई है ऐसी ही अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करने का जज्बा हमारे दिलों में भी पैदा फरमाए, ऐसी ही तड़प अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।